السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله تبارك وتعالى في مقامه آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن
کر دے۔ صاحب صدر محترم المقام حضرت قاضی ظہور احمد صاحب مدد اللہ، علماء کرام، حاضرین محفل، آج یہاں اس علاقے میں آ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ جس محبت کے ساتھ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کردار اور اہل بیت اطہار کی گفتار کو سن رہے ہیں، مجھ سے پہلے ہمارے برادر جناب مولانا ظاہر محمود قاسمی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، صرف حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور ایک معذرت کرتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ پہلے حضرت نے فرمایا تھا تو ایسا پروگرام آ گیا جس کی وجہ سے نہیں آ سکا، جس پر میں نے معذرت کی، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ اور حضرت کے والد حضرت قاضی مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور محبت تھی، اور ان علاقوں میں وہ آیا جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام اکابر جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور انتہائی خوشی ہوئی جب ہم نے مولانا سے سنا کہ اس پورے علاقے میں مختلف موضوعات پر پروگرامات مرتب کیے جاتے ہیں، اور یہ آپ جیسے محبت کے پروانے، شمع رسالت کے دیوانے آ کر ان کو سنتے ہیں، اور پورے چکوال میں تحریک اقدام اہل سنت کا یہ بہت بڑا کام دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو پورے پاکستان میں عام فرمائے۔ حضرات محترم، جمعے کا دن بھی ہے کل، اور آپ میں سے بہت سے علماء بہت سی جگہوں پر جا کر جمعہ پڑھائیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں تصاعد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ کو ایک انسان کے لیے نہیں، آپ کو ایک شہر کے لیے نہیں، آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں، آپ کو ایک بستی کے لیے نہیں، آپ کو ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی بھی بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے بھی ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے بھی شہر بستے ہیں، کائنات میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے بھی جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کسی نے خوب کہا، کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں، تم پر احسان کیا ہے۔ آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، اور یہی مہینہ ہے جس میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو 4 داغنے عالم مجھے روشن نظر آتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایسا رہبر و رہنما کہ جس نے آ کر انسانوں کو جاہلیت کی تاریکیوں سے اٹھا کر اجالے عطا کر دیے۔ ایسا رہبر و رہنما جس نے آ کر دنیا کو ایک تہذیب دی۔ ایسا رہبر و رہنما جس نے آ کر انسانوں کو ایک ضابطہ حیات عطا کر دیا۔ ایسا رہبر و رہنما کہ جس نے آ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم زندگی دنیا میں گزارنا چاہتے ہو تو اس کے گزارنے کا طور طریقہ یہ ہوگا۔ تو ظلم بھی آئے، مسائل بھی آئے، چیزیں بھی آئی، ہر چیز کو برداشت بھی کیا، ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے، ہر ظلم کو برداشت کرتے ہوئے، تو اللہ نے پھر اس صبر کا بدلہ ایسا عطا کیا کہ پھر ایک طرف سے صدیق بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف سے فاروق بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف سے
عثمان بھیجے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف سے یہ کھیلتا ہوا بچہ حیدر کرار بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بڑھتے 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 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی وہ جماعت بن گئی، اور یہ وہ جماعت بن گئی جس جماعت کے لیے کے بارے میں نہیں آج ہم نعتوں میں سن رہے ہیں، تقریروں میں سن رہے ہیں کہ ہم نوکر ہیں صحابہ کے، ہم غلام ہیں صحابہ کے، ہم مداح ہیں صحابہ کے، ہم عاشق ہیں صحابہ کے، مگر میرا اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب کے وہ شاگرد ہیں، یہ وہ پیارے ہیں جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے، یہ اللہ سے راضی ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی یہ محرم الحرام کا مہینہ گزرا، میں نے بڑی بڑی جگہوں پر جا کر حضرت تشریف فرما ہے قاضی صاحب مدد اللہ، جا کر میں نے شان صحابہ اور شان اہل بیت کو ایسے بیان کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کے سامنے بات کی، اور جو بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر بھی حضرت ابوبکر کی کو بیان کیا، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، کیونکہ حضرت سے بھی بات ہو رہی تھی تو فرما رہے تھے جب سفر کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو ہم شان اہل بیت کے حوالے سے مختلف پروگرامات منعقد کرتے ہیں، تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھا کہ ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کاندھے پر حسن کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اپنی کمر پر حضرت حسین کو بٹھا کر مسجد کے چکر لگا رہے ہیں، حضرت حسن کو بٹھا کر مسجد کے چکر لگا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے امیر المومنین یہ کیا انداز ہے؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک پر ان شہزادوں کو بٹھا کر مسجد نبوی کا چکر لگایا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے فارغ ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ جب فارغ ہوئے تو واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کٹے تھے کہ جب ایک مقام پر پہنچے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اور کپڑوں پر جو مٹی پڑی تھی اس کو جھاڑنا شروع کر دیا. حسین رونے لگے کہ تایا جان، چچا جان، یہ کیا بات ہے؟ آپ میرے ابا کے دوست، میرے نانا کے صحابی، محدث حدیث، 5000 حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا حسین بیٹا، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے پیار کر. اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے محبت کر. اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے محبت کر. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، یہ محبت تھی اہل بیت اطہار کی. تو میں نے کہا لڑائی کس جگہ پر ہے؟ اصل میں لڑائی کو ڈالا جاتا ہے، اصل میں لوگوں کو گمراہی کی طرف لگایا جاتا ہے. وہاں پر پیار تھا، وہاں پر محبت تھی، وہاں پر انس تھا، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار تھا. میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے. کیا آپ نے دیکھا؟ کیا دیکھتے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، بلبلانے کی آواز آ رہی ہے. تو سرکار دو عالم بطول کے گھر چلے جاتے ہیں، خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابا جان، گھر میں کھیر نہیں ہے، گھر میں دودھ نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے ہاتھ میں حسن کو دے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر لباب دہن چسانا شروع کر دیا کہ حضرت حسن کا بلبلانا ختم ہو گیا، رونا ختم ہو گیا. اور پھر آپ نے واپس حضرت فاطمہ الزہرا کو لٹا دیا اور فرمایا لاؤ حسین کو میرے ہاتھوں میں دے دو. پھر حضرت حسین کو لیا اور پھر لباب دہن چسایا اور چسانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسین کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو دے دیا. تو سرکار دو عالم نے جو جملہ فرمایا وہ سننے والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فاطمہ جب بھی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے دیا کرو، آواز دے دیا کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے. اللہ اکبر.
خطبہ میرا پیغمبر چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان دونوں کو لا کر بٹھا کر منبر پر پھر خطبے کو شروع فرماتے ہیں۔ یہ وہی حسن و حسین ہیں جن کے متعلق میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کون ہے جو ان کے بارے میں کچھ سوچے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور جو یہ بات کرتے ہیں وہ تفریق کو پیدا کر رہے ہیں، جو یہ وہ بات کرتے ہیں وہ نفاق کو پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کرنے والے بھی بے ایمان ہیں جو اس بات کو کرتے ہیں۔ یہاں پر تو صحابہ کا اور اہل بیت کی محبت بہت زیادہ ہے، یہاں تو صحابہ کی اور اہل بیت کی بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یہ کون عمر؟ یہ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کون عمر؟ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرتے ہوئے اپنے گریبان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ کون عمر؟ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو جب بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہیں تو غلام کو اونٹ پر بٹھا دیتے ہیں اور خود اس کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اتنے قدم تم بیٹھو گے اور میں اس کی لگام پکڑوں گا، اور اتنے قدم میں بیٹھوں گا تم اس کی لگام پکڑو گے۔ اور پھر جب یہ سفر جاری و ساری ہوتا ہے تو فلسطین میں جب اس ادا کو وہ یہودی دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا دیکھتے ہوئے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور اپنے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ عمر، کسی تکبر اور غرور میں نہ آنا، یاد کرو وہ دن جب تمہاری ماں سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھلایا کرتی تھی، یاد کرو وہ دن جب تمہارا باپ تمہیں رسیوں سے باندھ کر پیٹا کرتا تھا۔ یاد جو کچھ ہے یہ اسلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، جن کی محبت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بیت المال خالی ہے تو سارے کا سارا سامان کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے کا سارا مال، سارے کا سارا مان، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں سوئی تک نہ بچی
سارے کا سارا لا کر پیغمبر علیہ السلام کی قدموں میں رکھ دیا. میں دیکھتی ہوں پھر پریشان ہوں. میں دیکھتی ہوں پھر سیدنا صدیق اکبر کو نیند نہیں آ رہی. میں دیکھتی ہوں کہ پھر سیدنا صدیق اکبر ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں. میں پوچھتی ہوں ابا جان کیا بات ہے؟ گھر میں تو سوئی تک نہ بچی. آپ نے ہر چیز جا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا عائشہ ابھی بھی میرے تن پر جو کپڑا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. میرے تن پر جو کپڑا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں جا کر بازار میں اس کا دام لگواؤں اور لگوانے کے بعد کیونکہ ہم نوکر ہیں صحابہ کے, ہم نوکر ہیں اہل بیت کے, ہم غلام ہیں, ہم عاشق ہیں. آج انہیں کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے اور تحریک خدا میں اہل سنت اسی چیز کو لے کر گھر گھر پھر رہی ہے. اللہ ہمیں محبت عطا کرے, ہمیں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, فرمایا کہ میرے تن پر یہ بڑا قیمتی کپڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بازار میں جاؤں اور جا کر اس کا دام لگواؤں اور لگوانے کے بعد جو اشرفیاں ملیں ان میں بہت تھوڑی سی اشرفی اور پیسوں سے ایک ٹاٹ نما سوٹ خرید لوں اور باقی تمام کی تمام جو اشرفیاں بچ جائیں وہ جا کر میں پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھ دوں, کیونکہ حضور نے کبھی ایسے نہیں فرمایا تھا جیسے آج آپ نے اعلان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے, جا کر بازار میں دام لگوایا. لگوانے کے بعد آپ نے وہ ٹاٹ نما سوٹ خرید لیا اور جو اشرفیاں بچی ان کو جا کر جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آپ جب پیش کرنا چاہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صدیق تیری اس ادا کو اللہ نے بڑا ہی پسند کیا ہے کہ ابھی جبریل اسی لباس میں آئے تھے اور اللہ کا سلام تمہارے لیے پیش کر رہے تھے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے, یہ وہ خلفائے راشدین تھے جن کی آج محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے, جن کے پیار کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف اور صرف میں یہاں پر بات کروں میرا عمل ویسا نہ ہو, صرف آپ سنیں اور پھر اس کا عمل اس طرح نہ بنائیں. نہیں, بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا, کیونکہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دے کر گئے ہیں. میں ایک جگہ پر تھا, میں نے کہا میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا
تو آپ نے فرمایا لوگو آج دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ یہ آخری کتاب ہے تورات انجیل زبور کے بعد، یہ ہدی للناس بینات ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب اسی دین کو فالو کرنا ہوگا، اسی کتاب کو فالو کرنا ہوگا، اور میری سیرت مطہرہ پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس دین کی بات کرنی ہوگی، اور اسی کو لے کر چلنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لیا اور لے کر پوری دنیا میں پھیلے، اور آج یہ تیرے اور میرے پاس اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے۔ قاضی ظہور صاحب اور ہمارے یہ علماء بھی اور میں، ہم دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں، اور میں نے اس چھوٹی سی عمر میں 40 ملک پھرے ہیں، میں نے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں دیکھا۔ جہاں تک میں پہنچا ہوں ہر جگہ پر مجھے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہوئے نظر آئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کی روتی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام جو پیغمبر کی سیرت کو لے کر چلے تھے، اور پوری دنیا میں نہ جان کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، ہر چیز کو قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، اور آج پوری دنیا میں اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں آج کے بعد پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہو۔ میں نے کہا تھیوری نہیں دی، حضرت قاضی صاحب تشریف فرما ہیں، میں نے کہا تھیوری نہیں دی بلکہ پریکٹیکل کر کر دکھایا کہ جب حبشے کے بلال کو بلایا مکہ فتح ہونے کے بعد، اور فرمایا بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور کعبے کی چھت پر، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جوتیوں سمیت، میں اور کعبے کی چھت پر، فرمایا بلال اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے، اور پھر بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا۔ مکے کے سب سردار دیکھ رہے تھے کہ بلال انہی جگہوں پر ان کو مارا جاتا تھا، مکے کے سارے سردار دیکھ رہے تھے کہ انہی گلیوں میں اور اسی جگہ پر اسی بلال کو گھسیٹا جاتا تھا۔ مکے کے وہ سارے سردار دیکھ رہے تھے کہ یہ بلال پتھروں کے نیچے اس کو رکھ دیا جاتا تھا، جب گھسیٹتے تھے اس وقت بھی آہد آہد کہہ رہا ہوتا تھا، جب کوڑے مار رہے ہوتے تھے اس وقت بھی یہ آہد آہد کہہ رہا ہوتا تھا، جب پتھر کے نیچے منو پتھر کے نیچے رکھا جاتا تھا اس وقت بھی یہ آہد آہد کہتا تھا۔ اللہ نے یہ مقام، یہ حیثیت اس بلال کو عطا کر دی کہ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اس کعبے کی چھت پر کھڑا ہو جا بلال، اور فرما رہے ہیں کہ اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج عمل کی ضرورت ہے، آج مسجدوں کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، آج علماء کی محافل میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، آج وہ ذہن ہم تیار نہیں کر پا رہے جہاں پر جس کو تیار قاضی مدد صاحب رحمت اللہ علیہ کرتے تھے، جس کو تیار امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کرتے تھے، جس کو تیار ہمارے اکابر ہمارے بزرگ کرتے تھے، آج اگر فقدان ہے تو صرف کسی چیز کا ہے کہ باتیں ہم سن لیتے ہیں مگر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج کی محنت اس پورے ضلع میں دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، جو کہ حضرت قاضی ظہور صاحب مدد اللہ کی قیادت اور سعادت میں اور ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے کہ یہاں پر علماء کے حلقے بھی ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور پورے علاقے میں جلسوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہر علاقوں میں ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری بقا ہماری مسجد ہے، ہماری بقا ہمارا دین ہے، ہماری بقا ہماری محبت ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہماری بقا ہمارا عشق تعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہے، ہماری بقا حضرات اہل بیت اطہار سے ہے، اور ہماری بقا جو بات ہمارے لوگ اکابر کر گئے اور کر رہے ہیں اسی کو سمجھ لینے میں ہے، تو انشاءاللہ والعزیز یہ زندگی ایک قیمتی بن جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو مجھے اور تجھے کیا ہو گیا کہ ہر جگہ ہم لڑائی کر رہے ہیں، ہر جگہ نا اتفاقی کی بو آ رہی ہے، ہر جگہ پر اجتماعیت نظر نہیں آ رہی۔ آج طاقت ہے دنیا میں، میں ابھی بات کر رہا تھا قاضی صاحب سے مدد اللہ سے کہ ایک طاقت ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا عمل صحیح ہو گیا اور ہم نے محنت اسی طرح جاری اور ساری کر دی جیسے یہ ہمارے اکابر اور ہم یہ تحریک ہمیں بتا رہی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا جائے گا۔ یہ لہرائے گا، یہ جتنے مرضی سب کچھ کر لیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ لہرائے گا اور اللہ پوری دنیا میں دکھائے گا اور دکھا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔